فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ سامعین گرامی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ واحد واقعہ ہے جسے اللہ نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ اس کی ایک ایک حرکت اور اس واقعے میں ہونے والا ایک ایک حصہ اسے باقاعدہ لوگوں کے لیے عملی صورت میں زندہ و پائندہ کر دیا ہے، اور ہزاروں لوگ نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس واقعے میں سے چند ایک چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک رمز کے طور پر اور علامت کے طور پر ابراہیم اور خاندان ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے ساتھ جوڑا تھا، اسے زندہ رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا، کس طرح کیا، کیسے ان کے ساتھ ہوا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، لیکن اس کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے وہ والے آثار نہیں ہیں جن کو ہم باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اپنے عمل کے ذریعے سے باقاعدہ اس کو پیش کر سکیں، اتباع کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے اس عمل کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ہر فرد، جس میں خاص طور پر آپ کی اہلیہ جناب ہاجر علیہ السلام اور آپ کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہر بات کو، ہر حرکت کو باقاعدہ محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن یہ حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبولیت ایسے آسانی سے نہیں مل گئی تھی۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے گزشتہ روز بھی ملاقات میں بھی اس کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشوں میں اپنے محبوب ترین نبی کو ڈالا اور وہ ہر آزمائش میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے 7ویں آسمان پر انہیں مقام عطا کیا، انہیں جگہ بیٹھنے کی دی جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ان سے ملاقات ہوئی تھی معراج کے موقع پر۔ لیکن ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جوانی سے لے کر بڑھاپے کے آخری لمحے تک قدم قدم پہ مختلف امتحانات سے انہیں گزرنا پڑا، اور بالآخر وہ ہر ایک امتحان سے کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوئے۔ اس سرخرو ہونے کی بنا پر جس میں وہ کبھی خود آگ میں جلتے ہیں، کبھی اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، کبھی اپنی قوم سے ان کی دشمنی مول لیتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی اس وادی غیر ذی زرع ایک بنجر اور بے آباد وادی کو آباد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان تمام مراحل سے جب آپ گزرے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کا متولی بنایا۔ ایسے مقام کو
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا کہ جو اس سے پہلے نام و نشان مٹا چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے روایتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلا اس گھر کو بنایا تھا، پھر نوح علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن اصل جو قائم عمارت ہے وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جب بنائی، تو اس کے بعد پھر وہ مستقل لوگوں کے لیے ایک آماجگاہ بن گیا، ایک مرکز بن گیا۔ پھر لوگ اس مقام پر آ کے طواف کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو جب ملا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایات دی۔ اس آیت میں جو ابھی پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے اس گھر کی جگہ کو اور اس گھر کے مقام کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور بار بار پلٹ کے آنے کے لیے اس کو مرکز بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آنے والے ہر گروہ اور ہر قوم کو ہم نے خبر دی کہ جب بھی تم خانہ کعبہ کی طرف آؤ تو وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام نے نوافل ادا کیے تھے، جہاں نماز پڑھی تھی، تو تم بھی اسی کو ہی اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم آپ میں سے بے شمار لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ علامت بھی ابھی تک اسی طرح موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ابھی تک اس پتھر پر جو وہاں محفوظ کر دیا گیا ہے وہاں موجود ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا گیا، خانہ کعبہ کا متولی ان کو بنا دیا گیا، وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خانہ کعبہ کا مرکز جو سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے وہ اس کے ذمہ دار بھی ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم اور اے اسماعیل، ہم نے تمہیں یہ گھر دے دیا ہے، تم اس کو ہر آنے والے فرد کے لیے پاک صاف رکھا کرو۔ جو شخص طواف کرنے کے لیے آئے، جو شخص رکوع کرنے کے لیے آئے، جو شخص سجدہ کرنے کے لیے آئے، جو شخص جہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آئے، تو ہر ایک کے لیے آپ نے اس مقام کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت دنیا کی تمام مساجد میں پھیل گئی، وہاں سے آغاز ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اہل ایمان کو سکھایا کہ جہاں بھی اللہ کے نام سے کوئی گھر بنایا جائے، جس کو مسجد قرار دیا جائے، تو تم اپنی مسجد کو صاف ستھرا رکھو۔ اور پھر کئی روایات ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ جو شخص مسجد میں سے ایک تنکا بھی اٹھاتا ہے اور اس کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اسے اجر عطا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر اب تک اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اہل ایمان مسجدوں کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ اور ہم سب کے لیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقام جو مسجد کا ہوتا ہے اسے دیگر مقامات کے مقابلے میں زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اس کا توجہ دینے کا جو عمل ہے وہ اس میں نمازیوں کے لیے سہولت اور پاک صاف جگہ کا ہونا، تاکہ جو لوگ سجدہ کریں، رکوع کریں، تلاوت کریں، وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو انہیں ایک طرح کی جسمانی سہولت بھی میسر آئے، اور دوسری طرف وہ روحانی کیفیت بھی محسوس کریں جو مسجدوں کے اندر عبادت خانوں کی صورت میں اہل ایمان ادا کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا وہ حکم وہاں سے منتقل ہوتا ہوتا دنیا کے ہر اس مقام میں موجود
مسلمانوں کے لیے بن گیا کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام افراد کے لیے بڑی خوشخبریاں بتائی ہیں، ان کی نیکیوں کو اپنے ہاں اس نے محفوظ رکھنا ہے، اور وہ رکھتا ہے کہ جو مسجدوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور مسجدوں کو وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسجدوں کے ساتھ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اور چیز بھی بتاتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے والے لوگوں کی سنت کے ذرا مختلف انداز میں، جس میں اسلامی تہذیب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ تہذیب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب وہ فضول خرچی اور بے شمار جو ہے وہ نقش و نگار اور رنگ اور اس طرح کی چیزیں جس میں چمک وغیرہ دکھائی دیتی ہو، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن زیادہ جس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ ہے مکان کا، مسجد کا پاک صاف ہونا، اور اس مسجد کا سادہ ہونا، اور اس مسجد میں جو بنیادی سہولتیں انسان کو چاہیے ان سہولتوں کی فراوانی میں ہر ایک شخص اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالتا رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی بار بار۔ مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرنا شروع کر دی، جبکہ وہ بنیادی بات جو ہے جو مسجد کے اندر اہل ایمان کو اختیار کرنی چاہیے وہ بہت زیادہ نہ رہی۔ مثلا آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص بھی مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، تو اسے بلند آواز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، اسے کسی کو زور سے پکارنا نہیں چاہیے، تاکہ جو لوگ بھی وہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے اعتکاف کی کیفیت میں آئیں یا نماز کی حالت میں پہنچیں تو ان کو اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں تلاوت کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ بہرا نہیں ہے، وہ تمہارے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، ہلکی آواز میں لیکن پورے ادب اور احترام کے ساتھ اس مقام پر رہنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، مسجدوں میں شور نہ مچانا، یہ باقاعدہ تعلیم دی گئی۔ جمعے کے روز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ اور تعلیمات سکھائیں، اور کہا کہ جو شخص بھی جمعے کے روز مسجد میں آئے اسے چاہیے کہ وہ اگلی صفوں میں پہلے بیٹھنا شروع کر دے، تاکہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہوں انہیں یہ والی تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ وہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی۔ اور پھر اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس نے بولنا شروع کر دیا، نادانی کی وجہ سے، یا وہ نیا آدمی ہے یا نسبتاً جاہل آدمی ہے، تو اس کو دوران خطبہ یہ بھی نہ کہو کہ ارے بھائی چپ کرو، ارے بھائی احتیاط کرو، یعنی یہ جس نے کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بھی اپنے اندر اپنے ساتھ اس شور میں اپنے آپ کو شامل کر دیا۔ گویا کہ اشاروں کے ذریعے سے اپنے مسجد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، ادب اور احترام والا رکھنا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ یہ دیواروں اور پتھروں کا احترام نہیں ہے، یہ احترام ہے اللہ کی ہستی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وجہ سے ہم جتنا بھی حج کے بارے میں سنیں، خانہ کعبہ کے بارے میں سنیں، ابراہیم اور خاندان ابراہیم کے اعمال کے بارے میں سنیں، تو وہاں پر اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ حجر اسود یہ والا ہے، اس خانہ کعبہ کی دیوار کو اس طرح کسی نے ہاتھ لگایا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے کسی نبی کی پیروی کرنا۔ نبی نے یہاں ہاتھ لگایا ہے تو ہم اس ہاتھ لگانے کو بھی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی نے کسی پتھر کو بوسہ دیا ہے تو ہم بھی اس نبی کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بات یقیناً سن رکھی ہوگی کہ عمر بن خطاب نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کو جب بوسہ دیا
تو باقاعدہ بلند آواز میں کہہ دیا کہ تو محض ایک کالا پتھر ہے، میں تمہیں بوسہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تو مجھے کوئی فائدہ دینے والا ہے یا مجھے کوئی نقصان دینے والا ہے، میرا کوئی نقصان اور میرا کوئی فائدہ تجھ سے وابستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا اختیار تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ رب ہے جو کہ مجھے فائدہ پہنچاتا ہے، وہی ہماری دعائیں سنتا ہے اور وہی ہماری تمام حاجات پوری کرتا ہے۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے عمل کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اس میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، 3 شخصیات ایسی ہیں جو کہ ہم سب کے لیے قابل احترام اور قابل تقلید ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو سب سے بڑھ کر ہیں، جنہوں نے قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر انہوں نے اللہ کی راہ کو جو ہے وہ پسند کیا اور اپنی مرضی کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو زیادہ پسند کرتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ وہ تو تھے ہی، لیکن اس حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے عمل کو بھی بے انتہا احترام بخشا، اتنا بڑا احترام کہ جس کے بارے میں جتنا سوچا جائے وہ اتنا ہی کم ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مسلمان بادشاہ وہ بھی جب اس وادی میں اترتا ہے اور صفا و مروہ کے درمیان میں چلتا ہے تو اسے باقاعدہ جناب حاجر کے نقش قدم پہ بھاگنا پڑتا ہے، کبھی پیدل چلنا پڑتا ہے، کبھی اگر وہ تیز چلی تھی وہ تیز چلنا پڑتا ہے، آہستہ چلی تھی وہ آہستہ چلنا پڑتا ہے۔ جو کلمات ان کی زبان سے نکلے تھے، ان کے خاوند کی زبان سے نکلے تھے، وہی کلمات کہنے پڑتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ آخر ایسی کیا چیز تھی کہ جناب امنا ہاجر، ہماری ماں ہاجرہ جو تھی، وہ تو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف جاتی تھی۔ ہم کیوں بھاگیں؟ ہم اس لیے بھاگیں کہ اللہ کی طرف سے اس عمل کو جو قبولیت بخشی ہے، اس میں جو برکت رکھی ہوئی ہے، یہ برکت ہم نے وہاں سے حاصل کرنی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت۔ جو عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، بس یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیے شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، شیاطین کو، جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو آپ نے اسے کنکر اٹھا کے مارے۔ اب آج کے دور میں یہ کنکر کس کو مارے جاتے ہیں؟ شیطان تو کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن محض ایک چیز کو اچھالنا، پکڑ کے اچھالنا، بس یہی کافی تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ ہر شخص جو بڑا ہے، چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جو شخص بھی حج کے لیے وہاں جائے گا اسے یہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ بظاہر آدمی اگر عام انداز میں دیکھنا شروع کرے تو ایک لایانی سی حرکت لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آپ کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہم نے ہر موقع پر اس کو دیکھنا ہے۔ اس لیے جب ہمارے اہل ایمان کچھ مسلمان دوست سوالات کرتے ہیں نا کہ جناب اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ایک کام تھا، ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب تو بات وہ والی نہیں ہے، وہ صورتحال ہی نہیں ہے، تو اب اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت جو کہ حی قیوم ہے، خود زندہ اور قائم اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ جب چاہے کسی عمل کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رحمت والا بنا سکتا ہے، قائم دائم بنا سکتا ہے۔ کسی نبی کی عزت کو مستقل طور پر لوگوں کے لیے عزت کی وجہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم سب کچھ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، ہر سال اس کو بیان کیا جاتا ہے اور قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ محض خواب کی شکل میں
ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا کہ میں نے کل خواب دیکھا ہے، اے میرے بچے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور تاخیر کے فوراً کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے بس کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والے اور استقامت رکھنے والے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو فوراً سر اطاعت جھکا دیا وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اس قدر قبولیت بخشی کہ لاکھوں لوگ ہر سال اسی طرح کی ایک حرکت کرتے ہیں، اسی طرح کا ایک عمل زندہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کس کے طفیل ہوا؟ یہ سب کچھ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم اور ان کی والدہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے مقابلے میں، اور انہوں نے اللہ کی محبت کو قبول کیا، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے جو ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کاموں کی ظاہری کیفیت پر غور مت کیجیے، ان کاموں کے پیچھے کس کی محبت ہے، کس کا ارادہ ہے، کس کا حکم ہے، بس اس کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو دیکھتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں دیکھتا، نہ اس کو یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وہ نہ اس کی قیمت دیکھتا ہے، نہ رنگ اور شکل دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ دلوں کی کیفیت ہی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس کے اندر، دل کے اندر ہوتا ہے۔ تقویٰ کوئی ایسا الماری میں سجا ہوا جو ہے وہ شو پیس نہیں ہے کہ جو آپ نے لے لیا اور فرمایا کہ یہ میرا تقویٰ ہے۔ لباس کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی کیفیت نہیں ہے، دل کے اندر جو احساس ہے وہی تقویٰ ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس ایک قربانی کے عمل کو ان الفاظ میں باقاعدہ قبول کیا کہ ابراہیم آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اور واقعی انہوں نے خواب کو سچ کر دکھایا تھا۔ یہ عمل ایک بار پھر دہرایا گیا تھا، میں نے ایک بار آپ کے سامنے پیش کیا تھا، شاید یاد ہو، کچھ نئے افراد بھی ہیں، احباب بھی ہیں، انہیں یاد کر لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں یہ واقعہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، ہر سال بیان کیا جاتا ہے، لیکن انہی کی نسل سے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ واقعہ ایک بار پھر دہرایا گیا، اور وہ اس وقت دہرایا گیا کہ جب جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور عبد المطلب نظر مانتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ عبداللہ کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے 9 بچے پہلے پیدا ہو گئے، تو 10ویں بچے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، تو اس موقع پر جناب عبد المطلب بھی اسی قربانی کو تازہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو کسی نہ کسی طریقے سے خون کے ذریعے سے پہنچ رہی تھی، اللہ کے رسول جو ہے وہ ان کا یہ طریقہ جب عبد المطلب نے اپنایا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ جناب قرآن اندازی کر لو، یہ بیٹے کی قربانی برداشت نہیں ہوگی یہاں کے لوگوں کو، اور اس پر عمل کرنا انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے بیٹے کے مقابلے میں اونٹ ذبح کر دو۔ قرآن اندازی کی گئی تو اونٹ کا نام نہیں نکلا، بیٹے کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی، پھر بیٹے کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک بیٹے کا نام نکلتا رہے اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو۔ 100 اونٹ قربان کیے گئے، کیونکہ اب اونٹوں کے نام قربانی نکل آئی۔ جناب عبد المطلب نے 3 مرتبہ قرآن اندازی کروائی، اور تینوں مرتبہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا کہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ایک بچے کو بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی مہربانی تھی اللہ کی طرف سے، بہت بڑی مہربانی اس پوری امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کہ ایک بچے کو بچاتے ہوئے سارے بچوں کو بچا لیا گیا، اور ان کے مقابلے میں
کسی نے بکرا ذبح کر دیا، کسی نے دمبا ذبح کر دیا، کسی نے اونٹ ذبح کر دیا، اور پھر قربانیاں ہیں کہ ایک لامتناہی سلسلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تازہ کیا۔ اور اب میں آخری چند لمحات میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی قربانیاں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو، جس شخص نے قربانی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ ذو الحج کا چاند جیسے ہی نظر آئے اس سے پہلے وہ اپنے ناخن کاٹ لے، اپنے بال ترشوا لے، جو بھی اس نے حجامت کرنی ہے، بال کاٹنے ہیں، اور اس کے بعد 10 دن جو گزریں گے، ان 10 دنوں میں وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال جو ہے وہ ان کو نہ کٹوائے۔ اب یہ بہت معمولی سا کام ہے نا، بہت معمولی سا، لیکن یہ بہت معمولی سا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو صاف ستھرے ہو کر صبح سویرے نہا دھو کر اپنے آپ کو آفس کے لیے تیار کرتے ہیں، تو 10 دن ایسے ہی نہ بال کاٹیں نہ ناخن بڑے ہو جائیں تو اس کو کاٹیں۔ تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محض مشابہت عطا کرنے کے لیے کہ تم بھی ان حاجیوں کی راستے پر چلتے ہوئے یہ مشابہت ہی اختیار کر لو، ایسا لگے کہ جیسے تم بھی ان کے سفر میں شریک ہو اور تم بھی حج کے اس جو ہے وہ معاملے کو پورا کر رہے ہو، تو اتنی معمولی سی بات ہم اگر برداشت نہیں کر پائیں گے تو بیٹوں کی قربانی کہاں جا کے پہنچے گی؟ ہاں، کون دے سکے گا بیٹوں کی قربانی؟ کون دے سکے گا ماں کی قربانی جو اپنے بچوں کو بھیج رہی ہوتی ہے کسی محاذ کے لیے؟ کون دے سکے گا باپ کی قربانی کہ جو اپنے بیٹے پر خود ہاتھ سے جو ہے وہ چھری چلا رہا ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، استطاعت اسے مل چکی ہے، تو اسے لازماً قربانی کرنی چاہیے۔ اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ جسے طاقت تھی لیکن طاقت کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو آپ کے فرمان کے مطابق اسے ہماری عیدگاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمان کسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، اصل میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں بھی ایسی کوئی بات ملے کہ جس کے پیچھے روایت اچھی ہو، مضبوط اور صحیح بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جا رہی ہو، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی جائے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھایا جائے، ترغیب دلائی جائے، اس کا شوق دلایا جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، اور یہ رسول اللہ کا فرمان محض فرمان نہیں ہوتا، یہ بالکل حقیقت ہوتی ہے۔ آپ کا فرمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قربانی کی تو اس جانور کے بال، اس کے پاؤں، اس کی ہر چیز وہ قیامت کے روز تمہارے لیے گواہیاں بن جائے گی، شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پوری قربانی کا، جس کے پیچھے اصل میں تقوی کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے یہ تمام چیزیں باقاعدہ تمہارے لیے سفارش کریں گی کہ اس بندے نے مجھے قربان کیا تھا اور تیری رضا کے لیے قربان کیا تھا۔ اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ویسے تو کھلے دامن میں ہر ایک شخص کو ملتی ہے، لیکن ذرا سے اپنی نیت کو بہتر بنائیے، اپنے ارادوں کو پختہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلے کسی موقع پر اس کی دیگر تفصیلات آپ کی خدمت پہ پیش کی جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔